أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف، عظیم الشان کتاب، اور اس کتاب کا وہ ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اس کے اعتبار سے آج صفحہ نمبر ہے 127 127، بلکہ 127 سے اس درس کا آغاز ہے، لیکن آج ہم پڑھیں گے 129 سے 129 سے۔ اور یہ موضوع جو ہم پہلے سے پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ کی بات اچھی طرح مانو اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اچھی طرح مانو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، رسول علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں بلائیں کس چیز کی طرف، کس چیز کے لیے؟ لما یحییکم، اس چیز کے لیے تمہیں بلائیں، اس چیز کی طرف تمہیں دعوت دیں جس میں تمہاری حیات ہے، تمہاری زندگی ہے۔ تو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے وعدے کیا کہ دنیا میں صحیح معنوں میں زندگی اسے حاصل ہے جو اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے، اور جو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا اسے زندگی حاصل نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ اور جس زندگی کا وہ دعویٰ کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں زندہ ہوں، تو یہ زندگی جانوروں والی ہے، اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور حقیقی زندگی، شاندار زندگی اسی کی ہے جو اللہ کے رسول کی بات مانے، ظاہری طور پہ بھی باطنی طور پہ بھی۔ اور پھر امام صاحب نے بتایا سلف صالحین کی تفسیر کے ذریعے کہ یہ چیز جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ہمارا رسول تمہیں بلاتا ہے اس چیز کی جانب جس میں تمہاری حیات ہے، وہ کیا چیز ہے؟ تو کسی نے کہا کہ اس سے مراد حق ہے، کسی نے کہا اس سے مراد قرآن ہے، کسی نے کہا اس سے مراد اسلام ہے، کسی نے کہا اس سے مراد دشمنوں سے لڑائی اور جنگ ہے۔ اور امام صاحب نے آخر میں بتایا کہ یہ سارے اقوال ایک طرح کے ہیں، عبارتیں مختلف ہیں، الفاظ مختلف ہیں، معنی مفہوم ایک ہی ہے۔ اس کے بعد آج کا درس شروع ہوگا۔ امام صاحب فرماتے ہیں، وَالْإِنسَانُ مُضْطَرٌ إِلَى نَوْعَيْنِ مِنَ الْحَيَاءِ، انسان کو حاجت ہے، انسان شدید محتاج ہے، مضطر شدید محتاج ہے، کس چیز کا؟ کس چیز کی اسے حاجت ہے؟ اسے حاجت ہے الی نوعین من الحیاء، دو طرح کی زندگی کی اسے حاجت ہے، اسے دو طرح کی زندگی چاہیے۔ کون کون سی دو زندگیاں؟ پہلے میں ان کے نام بتا دوں، پھر امام صاحب کی گفتگو باقاعدہ پڑھتے ہیں۔ پہلی زندگی بدنی زندگی، جسمانی زندگی، اور دوسری زندگی قلبی، دلی اور روحانی زندگی۔ تو انسان کو دو زندگیوں کی ضرورت ہے، دو طرح کی حیات کی ضرورت ہے، ایک یہ کہ اس کا جسم زندہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کا دل اور اس کی روح زندہ ہو۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں پہلی زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے، حیات بدنہ التی بہا یدرک النافع والضار ویؤثر ما ینفعہ علی ما یضرہ، پہلی زندگی بدنی جسمانی زندگی، یہ وہ زندگی ہے جس کے ساتھ یدرکو، انسان ادراک کر سکتا ہے ان امور کا جو اس کے لیے مفید ہیں، اور ان امور کا جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یعنی کہ جسمانی زندگی اگر ہوگی
تو پھر اسے ادراک ہوگا کہ یہ چیز میرے لیے مفید ہے، یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، یہ کھانا میرے جسم کو فائدہ دے گا اور یہ کھانا میرے جسم کو کیا دے گا؟ نقصان دے گا۔ وَيُوسِرُ، اور یہ زندگی ہوگی تو وہ ترجیح دے سکے گا ان امور کو جو اس کے لیے مفید ہیں ان امور پہ جو اس کے لیے نقصان دیں۔ بدنی زندگی ہوگی، جسمانی طور پہ انسان زندہ ہوگا تو پھر ہی وہ فیصلہ کر سکے گا کہ یہ امور میرے لیے مفید ہیں، یہ نقصان دہ ہیں، اور یہ کہ مجھے چاہیے کہ جو امور میرے لیے مفید ہیں ان کو میں اختیار کروں اور ان کو ترک کر دوں جو نقصان دہ ہیں۔ وَمَتَى نَقَصَتْ فِيهِ هَذِهِ الْحَيَاةُ نَالَهُ مِنَ الْأَلَمِ وَالضُّعْفِ بِحَسَبِ ذَلِكَ، اور جب انسان میں یہ زندگی ناقص ہوگی، کون سی زندگی؟ بدنی، جسمانی، تو جب انسان میں یہ زندگی ناقص ہوگی تو اس کو اس نقص کے مطابق تکلیفیں پہنچیں گی اور کمزوری پہنچے گی۔ جسمانی زندگی کسی کی اعلیٰ ہوتی ہے، کسی کی درمیانی ہوتی ہے، کسی کی ہلکی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کی جسمانی زندگی ناقص ہے تو پھر آپ کو اس ناقص زندگی کی مقدار کے مطابق تکلیفیں پہنچیں گی اور کمزوریاں پہنچیں گی۔ اس کی مزید وضاحت آگے آ رہی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَلِذَلِكَ، اسی لیے كانت حیات المریض والمحزون وصاحب الہم والغم والخوف والفقر والذل دون حیات من هو معافا من ذلك۔ کہتے ہیں اسی لیے، کس لیے؟ اس لیے، کس لیے؟ یعنی کہ جس کی زندگی ناقص ہوگی جسمانی، تو جتنی ناقص ہوگی اسی حساب سے اسے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں اس اصول کی وجہ سے، اسی لیے مریض کی زندگی، جو بیمار آدمی ہے، کوئی کینسر کا مریض ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، اسی لیے مریض کی زندگی، والمحزون، اور غمگین انسان کی زندگی، وصاحب الہم والغم، اور اس کی زندگی جو ٹینشنوں میں مبتلا ہے، غموں میں مبتلا ہے، والخوفی، اور جو خوف میں مبتلا ہے، والفقری، اور جو فقر و فاقے میں مبتلا ہے، والذلی، اور جو رسوائی اور ذلت میں مبتلا ہے، اس کی زندگی جو ہے دون حیاتی، اس شخص کی زندگی سے کم تر ہے جو ان چیزوں سے سلامت ہے، محفوظ ہے۔ ابھی گفتگو ہو رہی کون سی زندگی کی؟ جسمانی زندگی کی۔ تو جسمانی زندگی جس کی ناقص ہوگی وہ اس نقص کے مطابق مختلف آلام میں، مختلف بیماریوں میں اور مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہوگا۔ مریض کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ ناقص ہوتی ہے۔ غمگین آدمی کی زندگی ناقص ہے، جو کسی خوف میں مبتلا ہے اس کی زندگی ناقص ہے، جو فقیر ہے اس کی زندگی ناقص ہے، دنیاوی زندگی اس کی، جسمانی زندگی، اور جو کسی ذلت و رسوائی میں مبتلا ہے اس کی زندگی بھی ناقص ہے، اور اس کی یہ زندگی اس کے مقابلے میں کم تر ہے جو ان چیزوں سے محفوظ ہے۔ یعنی کہ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو بڑی بیماریوں سے محفوظ ہیں، بڑے غموں سے محفوظ ہیں، خوف سے محفوظ ہیں، اگر بہت امیر نہیں ہیں تو غریب بھی نہیں ہیں، اور عزت سے رہ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان کی زندگی اعلیٰ ہے ان کے مقابلے میں جو ان پریشانیوں میں سے کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو یہ گفتگو ہو رہی تھی جسمانی اور بدنی زندگی کے بارے میں۔ اب گفتگو کرنے لگے ہیں وہ دلی، قلبی، روحانی زندگی کے بارے میں۔ کہتے ہیں دوسری زندگی کون سی ہے جس کی انسان کو حاجت ہے، ضرورت ہے، جس کے بغیر رہ نہیں سکتا؟ وہ کیا؟ وہ حیات قلبہ و روحہ، اس کے دل اور اس کی روح کی زندگی، التی بہا یمیز بین الحق والباطل والغی والرشاد والہدی والضلال۔ یہ وہ زندگی ہے جس کے ساتھ انسان فرق کرتا ہے حق اور باطل کے درمیان۔ کیسے پتہ چلتا آپ کو کہ یہ چیز حق اور یہ باطل ہے؟ جب آپ کا دل زندہ ہو، جب آپ کی روح زندہ ہو۔ والغی والرشاد، اور اس زندگی کے ذریعے انسان فرق کرتا ہے
الغی بے راہ روی قد روی والرشاد اور خیر و صلاح کے مابین، والہدا والضلال اور ہدایت اور گمراہی کے مابین. کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز ہدایت ہے اور یہ چیز گمراہی ہے؟ اسی زندگی کے ذریعے. اگر آپ کا دل زندہ ہے تو، دل مردہ ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. فَيَخْتَارُ الْحَقَّ عَلَى ضِدِّهِ، چنانچہ وہ اختیار کرتا ہے، ترجیح دیتا ہے حق کو علی ضدہ، اس کی مخالف چیز پہ، اس کی اپوزٹ چیز پہ. وہ کیا ہے؟ باطل. کیونکہ جب دل زندہ ہے پہلے وہ فرق کرتا ہے. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ فرق کرتا ہے کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا خیر ہے کیا شر ہے، کیا ہدایت ہے کیا گمراہی ہے. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ اب وہ اختیار کس کو کرے گا؟ حق کو، اور چھوڑ دے گا کس کو؟ باطل کو. کیونکہ دل زندہ ہے، روح زندہ ہے. فَتُفِيدُ هَذِهِ الْحَيَاةُ، چنانچہ یہ زندگی فائدہ دیتی ہے کن امور کا؟ وہ آگے بتانے لگے ہم، یعنی کہ مزید تفصیل کے ساتھ بتانے لگے ہیں کہ یہ زندگی کن کن امور کا فائدہ دیتی ہے. کون سی زندگی؟ روحانی زندگی. دل زندہ ہو تو یہ زندگی فائدہ دیتی کن کن چیزوں کا؟ نمبر 1، قوت التمییز بین النافع والضار فی العلوم والارادات والاعمال. اس زندگی سے آپ کو قوت ملتی ہے. کس چیز کی قوت؟ التمییز، فرق کرنے کی قوت. کن چیزوں میں فرق کرنے کی قوت؟ ان چیزوں میں بین النافع والضار جو آپ کے لیے مفید ہے اور جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. اچھا، وہ چیزیں جو مفید ہیں جو نقصان دہ ہیں کس فیلڈ میں، کس شعبے میں، کس میدان میں؟ فی العلوم، علوم میں. یعنی کہ اگر دل زندہ ہے تو آپ کو پتا چلے گا کون سا علم آپ کے لیے مفید ہے، کون سا علم آپ کے لیے نقصان دہ ہے، کون سا علم آپ کو جنت میں لے جانے والا ہے، کون سا علم آپ کو جہنم میں لے جانے والا ہے. یہ کب پتا چلتا ہے؟ جب دل زندہ ہو. اور جب دل مردہ ہو پھر آپ وہ علوم حاصل کریں گے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، اور آپ کو احساس نہیں ہوگا کیونکہ دل آپ کا مر چکا. مثال کے طور پہ پھر آپ کون سی تعلیم لے رہے ہوں گے؟ وہ تعلیم لے رہے ہوں گے جس کے نتیجے میں کل کو آپ کو کون سی جاب ملے گی؟ وہ جاب جو حرام والی ہوگی، جس میں کیا ہوگا؟ کسی سودی بینک میں آپ جاب کر رہے ہوں گے، کسی انشورنس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہوں گے، کسی جوا کمپنی میں آپ کام کر رہے ہوں گے. ابھی چند دن پہلے ایک دوست کا مجھے میسج ملا، وہ ماشاءاللہ ہمارے دروس میں بھی حاضر ہوتے ہیں، اگرچہ لائیو میں نہیں ہوتے، بعد میں وہ درس سنتے ہیں اور بڑی باقاعدگی کے ساتھ ہمارے سارے دروس سنتے ہیں. الوافی کے دروس انہوں نے سنے ہوئے ہیں، کتاب التوحید کے وہ سن رہے ہیں، اور دیگر بھی وہ سن رہے ہیں. اور ایک اچھی جاب ہے ان کے پاس، پرائیویٹ جاب. وہ کہتے ہیں ہم نے آفس بنایا، ہم 3 دوست ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ آڈٹ. کیا کہتے ہیں اس کو جو یہ کام کرے؟ سی اے. ہاں سی اے نا، سی اے کہتے ہیں. تو وہ سی اے. اچھا، اب انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آرڈر کرنا ہوتا ہے مختلف کمپنیوں کا، مختلف اداروں کا. اب ان کے پاس کام بینکوں کا بھی آتا ہے. اب وہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ میں اپنے ان 2 ساتھیوں کو بہت سمجھا رہا ہوں کہ ہم ان بینکوں کا کام نہ پکڑا کریں، لیکن وہ میری بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب میں کیا کروں؟ میں نے جو ان سے کہنا تھا وہ کہا، لیکن بتانا کیا چاہتا ہوں کہ وہ بھی 2 مسلمان ہیں جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی احساس نہیں کہ ہم سودی بینک کا کام پکڑ کے کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو زندگی دے، دلی زندگی آپ کو ملے، جب آپ کی روح زندہ ہو، تو پھر یہ زندگی آپ کو پہلی قوت کیا دیتی ہے؟ فرق کرنے کی قوت ان چیزوں میں جو آپ کے لیے مفید ہے اور ان چیزوں میں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، دین کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے. چنانچہ آپ فرق کر سکیں گے مفید اور نقصان دہ چیزوں میں. کس فیلڈ میں؟ پہلے نمبر پہ علوم میں. آپ کو پتا چلے گا کون سا علم آپ کے لیے مفید ہے، کون سا نقصان دہ. پھر اگر آپ
کسی مدرسے میں دین سیکھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، تو آپ مطمئن ہوں گے کہ الحمدللہ میں بہت بڑا خزانہ حاصل کر رہا ہوں، اور آپ رشک کریں گے اپنے اوپر کہ اللہ نے میرے اوپر کتنا بڑا انعام کیا ہے، اللہ نے میرے اوپر کتنا بڑا فضل کیا ہے کہ اللہ نے مجھے قرآن سیکھنے کے لیے اور اپنے نبی علیہ السلام کی احادیث سیکھنے کے لیے چن لیا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کا دل کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اگر دل مر چکا ہے تو مدرسے میں والد صاحب نے بھیج بھی دیا ہے تو آپ پچھتا رہے ہوں گے، آپ رو رہے ہوں گے کہ میں کہاں پہ آ گیا ہوں، اور آپ رشک کر رہے ہوں گے ان کو دیکھ کر جو دنیا کی تعلیم کے لیے اسکولوں کالجوں میں جا رہے ہوں گے، ان کا لباس دیکھ کر، ان کا اچھا لباس، اچھے جوتے، اچھی گاڑی، اچھی شکل و صورت، یہ دیکھ کے آپ مرعوب ہو رہے ہوں گے، متاثر ہو رہے ہوں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں والارادات، یعنی کہ اگر دل زندہ ہے، روحانی زندگی آپ کو ملی ہوئی ہے، تو آپ فرق کر سکیں گے اس ارادے میں جو آپ کے لیے مفید ہے اور اس ارادے میں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ رات کو سونے لگیں گے، ارادہ کیا بنے گا آپ کا کہ میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور ساری نیند آپ کے لیے کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے گی۔ اور نقصان دہ ارادہ کیا ہے کہ اٹھے ہیں فجر کی نماز کے لیے، تو کیا ارادہ لے کے جا رہے ہیں کہ اہل محلہ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پکا نمازی آدمی ہے۔ ارادہ خراب کر لیا تو کیا ہو گیا؟ نقصان ہو گیا۔ تو آپ کو دل زندہ ہوگا تو آپ فرق کر سکیں گے کون سا ارادہ مفید ہے، کون سا ارادہ نقصان دہ ہے۔ والاعمال، تیسرے نمبر پہ آپ فرق کر سکیں گے نقصان دہ اور مفید امور میں، ان کے کون سے اعمال آپ کے لیے مفید ہے اور کون سے نقصان دہ، ان میں آپ فرق کر سکیں گے۔ کون سا میں عمل کروں تو مجھے فائدہ دے گا میری قبر میں، اور کون سا عمل کروں تو مجھے نقصان دے گا قبر میں۔ مثال کے طور پہ آپ غیبت کرنے سے بچیں گے، آپ پیشاب کرتے ہوئے پیشاب کے قطروں سے بچیں گے، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے لیے قبر میں نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ آپ اس معاملے میں بھی احتیاط کریں گے کہ میں ایسا واش روم تلاش کروں جہاں میرے کپڑوں پہ، میرے جسم پہ چھینٹیں نہ پڑیں۔ یہ میں نے ایک ہلکی سی مثال دی ہے، سارے اعمال کی بات ہو رہی ہے۔ آپ اپنے ایک ایک عمل میں فرق کر سکیں گے کہ یہ عمل میرے لیے آخرت کے لحاظ سے مفید ہے اور یہ نقصان دہ ہے۔ تو یہ فرق کرنے کی قوت آپ کو کب ملے گی؟ جب آپ کا دل زندہ ہوگا۔ کہتے ہیں نمبر 2، وَتُفِيدُهُ قُوَّةَ الْإِيمَانِ وَالْإِرَادَةِ وَالْحُبِّ لِلْحَقِّ، جب دل زندہ ہوگا، دلی زندگی آپ کو میسر ہوگی، تو یہ آپ کو ایک اور چیز کا فائدہ بھی دے گی، ایک اور قوت کا فائدہ بھی دے گی۔ یہ کیا ان سی قوت ہے جی؟ یہ حق پہ ایمان لانے کی قوت، حق کا ارادہ کرنے کی قوت، اور حق سے محبت کرنے کی قوت۔ پھر آپ کو یہ قوت ملے گی کہ آپ حق کا ارادہ کریں گے، حق سے محبت کریں گے، اور حق پہ ایمان لائیں گے۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام حق ہیں، آپ نبی علیہ السلام کا ارادہ کریں گے، ان سے محبت کریں گے اور ان پہ ایمان لائیں گے۔ قرآن حق ہے، آپ قرآن سے محبت کریں گے، قرآن کا قصد کریں گے، قرآن کا ارادہ کریں گے، قرآن پہ ایمان لائیں گے۔ تو یہ قوت اللہ تعالیٰ آپ میں پیدا کر دے گا۔ کب؟ جب دل کیا ہوگا؟ زندہ ہوگا۔ ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے قریب رہے، ان کو سچا بھی دلی طور پہ جانتے تھے، ان کا دفاع بھی کرتے رہے، لیکن ان میں یہ قوت پیدا نہیں ہو سکی۔ کون سی قوت؟ ایمان لانے کی قوت۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ والی زندگی آپ کو کون سی قوت دے گی؟ وقوت البغض والکراہۃ للباطل، دل زندہ ہوگا تو یہ زندگی آپ کو فائدہ دے گی
باطل کو ناپسند کرنے اور باطل سے نفرت کرنے کی قوت. یہ بھی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. اکثر مسلمان اس قوت سے محروم ہیں. کفار سے محبت کریں گے، کافر کھلاڑیوں سے محبت کریں گے، کافر اداکاروں سے محبت کریں گے، کافر گلوکاروں سے محبت کریں گے. جیسے دین اسلام کے علاوہ دیگر ادیان سے نفرت ہونی چاہیے، نہیں ہوگی ان میں، بلکہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم اور وہ بھائی بھائی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نفرت کا اظہار نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کافر معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہ ایک مجبوری ہے آپ کی، لیکن دل میں تو کم از کم آپ کو پتا ہو کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے نافرمان ہیں، یہ مشرک ہیں، ان سے اللہ کو بغض ہے، اللہ کو نفرت ہے، تو مجھے بھی نفرت ہونی چاہیے. تو یہ قوت بھی کب پیدا ہوگی؟ جب دل زندہ ہوگا. اور اس قوت سے اکثر مسلمان کیا ہے؟ محروم ہے، اس آخری قوت سے. اب خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں فشعوره وتمييزه وحبه ونفرته بحسب نصيبه من هذه الحياة. انسان کا احساس اور ادراک اور اس میں فرق کرنے کی صلاحیت اور اس کی حق وغیرہ سے محبت اور اس کی باطل سے نفرت اس زندگی سے جو اس کو نصیب ملا ہے اس کے مطابق ہوگی. یہ کہ جس قدر آپ کی دلی زندگی اعلیٰ ہوگی اسی قدر آپ میں حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت اعلیٰ ہوگی، اور اسی قدر آپ حق سے محبت کرنے والے ہوں گے، اسی قدر آپ باطل سے نفرت کرنے والے ہوں گے. اور اگر آپ کی دلی زندگی کمزور ہوگی تو آپ میں حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت بھی کمزور ہوگی، اور حق سے محبت بھی آپ کی کمزور ہوگی، اور باطل سے آپ کی نفرت بھی کیا ہوگی؟ کمزور ہوگی. کہتے ہیں کما ان البدن الحی یکون شعورہ واحساسہ بالنافع والمؤلم اتم ویکون میلہ الى النافع ونفرتہ عن المؤلم اعظم فہذا بحسب حیات البدن وذاک بحسب حیات القلب. کہتے جس طرح زندہ جسم یعنی کہ وہ جسم جس میں دنیا بدنی زندگی ہے، جسمانی زندگی ہے، کہ جس طرح زندہ بدن اس کا شعور، احساس، ادراک بالنافع، نافع امور کے بارے میں، والمؤلم اور تکلیف دہ امور کے بارے میں اتم کیا ہوتا ہے؟ کامل ہوتا ہے. جو بدن زندہ ہو اس میں مکمل ادراک پایا جاتا ہے نافع امور کے بارے میں. اس کو پتا ہے کہ میرے لیے کون سے امور مفید ہیں، کون سے کھانے مفید ہیں، کون سے کپڑے مفید ہیں، کون سا گھر میرے لیے مفید ہے، کون سی گاڑی میرے لیے مفید ہے، اور کن امور سے میرے جسم کو نقصان پہنچے گا، تکلیف پہنچے گی. وَيَكُونُ مَيْلُهُ لِلنَّافِعِ اور اس زندہ جسم کا نافع امور کی طرف میلان اور اس کی تکلیف دہ امور سے نفرت بھی آدمہ بڑی عظیم ہوگی، کیونکہ جسم کیا ہے؟ زندہ ہے. فہذا بحسب حیات البدن تو یہ چیز بدنی زندگی کے مطابق ہوگی. جس قدر بدنی زندگی، جسمانی زندگی اعلیٰ ہے اسی قدر احساس اعلیٰ ہوگا نافع امور کے بارے میں اور نقصان دہ امور کے بارے میں. اور جس قدر یہ زندگی ناقص ہوگی اسی قدر احساس بھی ناقص ہوگا نافع امور کے بارے میں اور نقصان دہ امور کے بارے میں. کہتے ہیں تو یہ جو ہے فہذا بحسب حیات البدن تو یہ چیز جو ہے بدن کی زندگی کے مطابق ہوگی، اور وہ چیز دل کی زندگی کے مطابق ہوگی. وہ کون سی چیز؟ جو پہلے پڑھی ہم نے. کیا مطلب؟ حق و باطل کو پہچاننے کی قوت، حق سے محبت کرنے کی قوت اور نفرت سے بغض رکھنے کی قوت، وہ کس کے مطابق ہوگی؟ دلی زندگی کے مطابق. اور دنیاوی امور کے میں سے کون سی چیزیں مفید ہیں، کون سی نقصان دہ ہیں، یہ احساس ہوگا بدنی زندگی کے مطابق.
فَإِذَا بَطَلَتْ حَيَاتُهُ بَطَلَ تَمْيِيزُهُ، تو جب دل کی حیات، دل کی زندگی زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، تو بطل تمجیدہ، تو حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت بھی زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ جب دل مردہ ہو گیا، دل پہ مور لگ گئی، تو اب اس میں احساس نہیں ہوگا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ وَإِن كَانَ لَهُ نَوْعُ تَمْيِيز، اور اگر اس میں تھوڑی بہت فرق کرنے کی صلاحیت ہوگی تو لم یکن فیہ قوت، تو اس میں وہ قوت نہیں ہوگی، یؤثر بها، جس قوت کی وجہ سے وہ ترجیح دے سکے النافع علی الضار، نافع امور کو نقصان دہ امور کے اوپر۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ تھوڑا بہت ادراک ہے کہ یہ توحید ہے اور یہ شرک ہے، تھوڑا بہت ادراک ہے، لیکن اتنی قوت نہیں ہوگی کہ توحید کو اختیار کر سکے اور شرک کو ترک کر سکے، اتنی جرت پیدا نہیں ہوگی، اتنی جسارت پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت اور پھر اس کے نتیجے میں یہ قوت کہ اب میں نے جو مفید چیزیں ہیں دینی ان کو اختیار کرنا ہے، جو نقصان دہ ان کو ترک کرنا ہے، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جب دل کیا ہو، زندہ ہو۔ فرماتے ہیں امام صاحب کما ان الانسان لا حیات له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من روحه فيصير حيا بذلك النفخ وكان قبل ذلك من جملة الاموات۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کا جسم بن چکا ہوتا ہے، لیکن جب تک روح اس میں نہ ڈالی جائے وہ کیا ہوتا ہے، مردہ، وہ کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اور تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو، تم کیسے کفر کر لیتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جبکہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندگی دی۔ اچھا یہ کس زندگی کی بات ہو رہی ہے، جب بچے کے اندر روح پھونکی، یعنی کہ وہ مردہ تھا پھر روح ڈالی گئی اس میں۔ اچھا اب دیکھیں، کہتے ہیں جسنا انسان لا حیات لہ، اس میں کوئی زندگی نہیں ہوتی یہاں تک کہ اس میں پھونک مارے کون، فرشتہ، الملک فرشتہ، وہ فرشتہ الذی هو رسول اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ رسول دو ہوتے ہیں نا، ایک انسانوں میں سے ایک فرشتوں میں سے۔ رسول کس کو کہتے ہیں، نمائندے کو، تو اللہ تعالیٰ کے نمائندے انسانوں میں سے بھی کچھ ہوتے ہیں، فرشتوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی کئی ایک کو بطور رسول چنتا ہے، نمائندہ بناتا ہے اپنا، اور لوگوں میں سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول کئی فرشتے بھی ہیں اور کئی اللہ کے رسول کن میں سے ہیں، انسانوں میں سے۔ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کیا ہے، رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول بن کر، نمائندے بن کر انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس آتے رہے، وہی پہنچاتے رہے۔ تو کہتے ہیں یہاں پہ کہ جس نے انسان لا حیات لہ، اس میں کوئی زندگی نہیں ہوتی یہاں تک کہ اس میں پھونک ڈالے، پھونک مارے کون، فرشتہ، الذی هو رسول اللہ، جو کہ اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ فیصیر حیا بذلک النفخ، تو وہ انسان زندہ ہو جاتا ہے اس پھونک کی وجہ سے، جو کس نے ماری ہے، فرشتے نے۔ وکان قبل ذلک من جملۃ الاموات، جبکہ وہ انسان اس سے پہلے، اس پھونک مارے جانے سے پہلے کن میں سے تھا، مردوں میں سے ایک مردہ تھا۔ فکذالک، اسی طرح لا حیات لروحہ وقلبہ، انسان کی روح اور دل میں کوئی زندگی نہیں ہوتی حتی ینفخ فیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اس میں پھونک ڈالے انسانوں میں سے جو رسول ہیں، انسانوں میں سے جو رسول ہیں وہ پھونک ڈالیں گے، من الروح، وہ پھونک ڈالیں گے من الروح، اس روح میں سے، اس وحی میں سے، الذی القی الیہ، جو اس نبی پہ اتاری گئی ہے۔ قال تعالی،
کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، یہ سورہ نحل آیت نمبر 2 کہ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے الملائکہ فرشتوں کو بالروح، کس کے ساتھ؟ نہیں، اللہ فرشتوں کو اتارتا ہے بالروح، روح کے ساتھ۔ یہاں پہ روح سے مراد وحی ہے، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں قرآن کے ذریعے ہمیں زندگی ملتی ہے، وحی کے ذریعے ہمیں زندگی ملتی ہے، یعنی کہ جس کے پاس وحی کی نعمت نہیں ہے وہ مردہ ہے۔ تو اس لیے اس کو بھی کیا کہا گیا؟ روح کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ینزل اتارتا ہے فرشتے بالروحی، وحی کے ساتھ، کیونکہ اس روح سے حقیقی زندگی ملتی ہے، آخرت کی زندگی ملتی ہے، یہاں پہ بھی دل زندہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ اتارتا ہے فرشتوں کو بالروحی، روح کے ساتھ، ان کے وحی کے ساتھ، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پہ وہ چاہتا ہے۔ جن بندوں پہ وہ یہ فرشتوں کو وحی کے ساتھ اتارتا ہے، ان بندوں کو کیا کہتے ہیں؟ نبی اور رسول۔ وقال، اور اللہ تعالی نے فرمایا سورہ غافر میں آیت نمبر 15 میں، یہ کون سی ہے؟ 15۔ غافر کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ مؤمن۔ شاید ہمارے یہاں اسے مومن کہتے ہیں کہ غافر کہتے ہیں؟ غافر ہی کہتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، غافر، چلیں جی۔ تو بہرحال یلقی الروح من امرہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ یلقی، ڈالتا ہے، اتارتا ہے، الروح، وحی، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے، یعنی کہ اس کی مرضی، جس کو چاہے نبی رسول بنا دے۔ وقال، اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، تیسری آیت۔ ان آیات سے امام صاحب کیا ثابت کر رہے ہیں کہ روح جو وحی ہے وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے، اس سے دل کو زندگی ملتی ہے، اور ہماری اس روح کو زندگی ملتی ہے جو ہمارے جسم کے اندر ہے۔ کہتے ہیں تیسری آیت سورہ شورى آیت نمبر 52 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف ایک روح کی وحی کی ہے، اور روح سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ ہم نے آپ کی طرف ایک روح کی وحی کی ہے، من امرنا، اپنے حکم سے، ما کنت تدری مل کتاب، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ولل ایمان، اور نہ آپ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ سوال پیدا ہو گیا کہ نبی علیہ السلام پہلے ایمان کے بارے میں نہیں جانتے تھے؟ تو اجمالی طور پہ تو جانتے تھے، آپ توحید کے اوپر تھے، شرک آپ نے نہیں کیا، لیکن ایمان کی تفصیلات آپ کے پاس موجود نہیں تھی۔ وہ کب ملی؟ جب اللہ نے دی۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ کا ایمان تھا، بلکہ مکہ کے دیگر لوگوں کا بھی اللہ پہ ایمان تھا، لیکن ان کے ایمان میں شرک کی ملاوٹ تھی، اور نبی علیہ السلام کے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں تھی۔ تو اللہ کے وجود پہ تو آپ کا ایمان تھا، لیکن کیا اللہ کے وہ نام آپ پہلے جانتے تھے جو بعد میں آپ کو معلوم ہوئی؟ کیا اللہ کی صفات وہ آپ جانتے تھے جو بعد میں آپ کو معلوم ہوئی؟ کیا آپ حدیث جبریل میں آنے والی ایمانیات کو جانتے تھے؟ کیا آپ کو پتا تھا پہلے سے تقدیر کے کتنے مراتب ہیں، فرشتوں کی تفصیلات، آخرت کی تفصیلات، انبیاء کرام علیہ السلام کی تفصیلات؟ تو یہ سارے وہ امور ہیں جو تفصیل کے ساتھ آپ نہیں جانتے تھے، تو اجمالی طور پہ آپ کا ایمان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، اور نہ ہی آپ یہ جانتے تھے ایمان کیا ہے۔ جب کتاب اتری نہیں تھی تو آپ جانتے کیسے ہوں؟ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ آپ لکھنا، اوپر دیکھ کر پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اور اس آیت کی تصدیق میں دیگر بھی کئی آیات ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 113 میں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ،
اور اللہ تعالیٰ نے آپ پہ یہ کتاب اتاری، کون سی کتاب؟ قرآن، والحکمت، اور حکمت اتاری، احادیث، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور اللہ نے آپ کو علم دیا ان چیزوں کا جن چیزوں کا پہلے علم آپ کے پاس نہیں تھا۔ سورہ نساء آیت نمبر 113 113۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف میں آیت نمبر 3 میں 3 میں وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یقیناً اس سے پہلے آپ ان امور کے بارے میں بے خبر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 48 میں 48 کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، وَلَا تَخُطُّ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تب یہ باطل پرست شک میں پڑتے، یعنی کہ یہ شک کرتے ہیں قرآن کے اوپر اور کہتے ہیں کہ محمد کا بنایا ہوا اپنا بنایا ہوا کلام ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کو شک تب پڑتا جب آپ نبی بننے سے پہلے لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے، دیگر کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوتے، پھر کہتے کہ ان کتابوں سے باتیں لے لے کے سنا رہا ہے۔ تو آپ امی تھے، اوپر دیکھ کر پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے، یہ آپ کا عیب نہیں، یہ آپ کی خوبی ہے۔ یہ آپ کا عیب نہیں بلکہ آپ کی کیا ہے؟ خوبی ہے کہ امی ہونے کے باوجود آپ نے پوری دنیا کو علم دیا۔ امی کا مطلب یہی کہ اوپر دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تھے اور لکھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ امی کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علم والے نہیں تھے، علم والے تو آپ دنیا کے معلم ہیں، سارے مسلمانوں کے معلم آپ ہیں، سب کے استاد آپ ہیں، سب کو علم آپ نے دیا ہے۔ تو امی کا مطلب صرف یہ ہے کہ اوپر دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اگر آپ اوپر دیکھ کر پڑھنا جانتے ہوتے اور لکھنا جانتے ہوتے تو پھر آپ پہ اعتراضات کی بارش ہو جاتی، پھر آپ کے اوپر یہ تہمت بڑی قوت کے ساتھ لگتی کہ جناب پرانی کتابیں پڑھ پڑھ کے ہمیں سنا رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر آخری ایت اس موضوع پہ سورہ ہود ایت نمبر 49 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک من انباء الغیب، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان کیے، نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور اس کے بعد کہا یہ غیب کی چند خبریں ہیں، نوحی الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، ہم نے آپ کو بتائی ہیں، ما کنت تعلمها انت، آپ ان کے بارے میں علم نہیں رکھتے تھے، ولا قومک، نہ ہی آپ کی قوم علم رکھتی تھی، من قبل ھذا، اس سے پہلے۔ تو یہ آیات واضح کر رہی ہیں اس ایت کو جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ ما کنت تدری مل کتاب الایمان، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، ولیکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے اس کو ایک عظیم نور بنا دیا۔ کس کو؟ اس کتاب کو جو ہم نے نازل کی، یہ وحی جو ہم نے نازل کی، یہ روح جو ہم نے نازل کی، ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ ایک عظیم نور، نہدی بھی، اس کے ساتھ ہم ہدایت دیتے ہیں، من نشاء من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جس کو ہم چاہتے ہیں۔ فاخبرا، تو اللہ نے بتا دیا اس آیت میں، ان وحیہ، اللہ کی وحی، روح و نور، روح بھی ہے نور بھی ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کی وحی کیا ہے؟ روح، اس سے دلوں کو زندگی ملتی ہے، ونور، اور یہ کیا؟ روشنی ہے۔ جس کے پاس یہ وحی ہے، وحی کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، اس کو پتا چلتا ہے کہ میری زندگی کیسے گزارنی ہے، اور جنت کا راستہ کدھر ہے، جہنم کا راستہ کدھر ہے، کون سے اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں، کون سے اعمال جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ یہ نور کس میں ہے؟ وحی میں۔ امام صاحب فرماتے ہیں فالحیات والاستنارۃ موقوفۃ علی نفس الرسول الملکی والرسول البشری، کہتے ہیں کہ زندگی اور روشنی، زندگی اور روشنی کا حصول، نور کا حصول، موقوفۃ، ان دو چیزوں کا دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ نمبر ایک، فرشتوں میں سے جو اللہ کے رسول ہیں اس کے پھونک مارنے پہ، اور دوسرے نمبر پہ انسانوں میں سے جو رسول ہیں ان کے پھونک مارنے پہ۔ فمن اصابہ نفخ الرسول الملکی،
جسے فرشتوں میں سے جو اللہ کے رسول ہیں اس کی پھونک جس تک پہنچی، وَنَفْخُ رسول البشری، اور اس تک جو انسانی رسول ہیں ان کی پھونک بھی پہنچی، حصلت لہ الحیاتانی، اس کو دونوں زندگیاں مل گئیں۔ کون سی زندگی؟ جسمانی بھی اور قلبی اور روحانی بھی۔ ومن حصلہ نفخ الملک، اور جسے فرشتے کی پھونک مل گئی، حاصل ہو گئی، دون نفخ الرسولی، لیکن انسانی جو رسول ہیں جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی پھونک اسے نہیں ملی، حصلت لہ احد الحیاتین، اسے دو زندگیوں میں سے ایک ملے گی، وفاتت الاخری، اور دوسری زندگی سے وہ محروم رہے گا، وہ اس کو نہیں ملے گی، وہ اس سے چھوٹ جائے گی، چوک جائے گی، یعنی کہ پھر وہ ایمان اور اسلام سے کیا رہے گا؟ محروم رہے گا، کیونکہ فرشتے کی پھونک اس کو پہنچی ہے جس کی وجہ سے وہ زندہ ہے، جسم اس کا زندہ ہے، اس کی پھونک، فرشتے کی پھونک کو کیا کہیں گے؟ روح، وہ روح اس کے جسم کے اندر گھوم پھر رہی ہے، جب وہ روح قبض کر لی جائے گی وہ اس کا جسم بھی مر جائے گا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی پھونک اس تک پہنچے گی تو پھر اس کا دل زندہ ہوگا۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتنی گہری گفتگو کر رہے ہیں امام القیم رحمہ اللہ، کہتے ہیں قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، اور جو شخص کان میتن، جو کیا ہو؟ مردہ ہو، مراد کیا ہے؟ کافر ہو، کافر کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ مردہ، فرمایا اور وہ شخص جو مردہ ہو، فَأَحْيَيْنَاهُ، تو ہم نے اس کو زندگی دے دی ہو، کیا مطلب؟ یعنی جسمانی زندگی، ایمان دے دیا ہو، ہم نے اس کو ایمان دے دیا، اسلام دے دیا، قرآن دے دیا، وحی دے دی، اب وہ کیا ہو گیا؟ زندہ ہو گیا، یعنی کہ اس کا دل کیا ہو گیا؟ زندہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص کیا ہو؟ مردہ ہو، یعنی کہ کافر ہو، فَأَحْيَيْنَاهُ، تو ہم نے اس کو حیات دے دی ہو، زندگی دے دی ہو، یعنی کہ مسلمان بنا دیا ہو، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کو ایک عظیم نور دے دیا ہو، یمشی بہ، جس نور کے ذریعے، روشنی کے ذریعے وہ چل رہا ہو، فی الناس، لوگوں میں، کمم مثلہ، کیا یہ شخص، اس کا حال اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، فی الظلمات، جو اب بھی تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے، لیس بخارج منہا، کسی بھی شکل میں وہ ان تاریکیوں سے نکلنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی نے ایک انسان کے بارے میں کیا کہا کہ وہ پہلے مردہ تھا، یعنی کہ کافر تھا، پھر ہم نے اس کو حیات دے دی، یعنی کہ ایمان دے دیا، اسلام دے دیا، قرآن دے دیا، اور ہم نے اس کو ایک نور دے دیا جس کی روشنی میں وہ چلتا ہے۔ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف وہ شخص ہے جو اب بھی مردہ ہے اور اب بھی تاریکیوں میں ہے، نور اس کو ملا نہیں ہے، اور وہ کسی بھی شکل میں ان تاریکیوں سے باہر نکلنے والا نہیں ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں فَجَمَعَ لَهُ بَيْنَ النُّورِ وَالْحَيَاءِ، تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو نور اور حیات، روشنی اور زندگی دونوں دے دیں، جو اب کیا کہلاتا ہے؟ مسلمان۔ کما جمع لمن اعرض عن کتابہ بین الموت والظلمہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اعراض کرے، منہ موڑے، اس کو دونوں چیزیں دے دی، نمبر ایک کیا؟ موت، اور نمبر دو کیا؟ تاریکی۔ وہ ابھی تک مردہ ہے، زندگی اسے نہیں ملی، یعنی کہ ایمان نہیں ملا، اور ابھی تک تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے، نور اس کے پاس نہیں ہے جس کی روشنی میں وہ حق اور باطل کو پہچان سکے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر کیا تھی؟ 122، 122۔ قال ابن عباس وجمیع المفسرین، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سارے مفسرین کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں
کہ کان کافرا ضالا فہدیناہ، یہ کافر تھا، گمراہ تھا، تو ہم نے اس کو ہدایت دے دی. یہ تفسیر ہو رہی کس کی؟ من کان میتا فاحییناہ، یہ مردہ تھا، ان کے کافر گمراہ تھا، ہم نے اس کو زندگی دے دی، ان کے ہم نے اس کو ہدایت دے دی. اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ وجعلناہ نورا یمشی بہ فی الناس، کہ ہم نے اس کو ایک عظیم نور دے دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے. امام صاحب کہتے ہیں یتضمن امورا، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، اللہ کا یہ کلام، یہ مندرجہ ذیل امور پہ مشتمل ہے. یہ یعنی کہ 3 امور کے اوپر مشتمل ہے. اس سے 3 امور کا پتہ چلتا ہے. احدھا، یہ کون کون سے امور ہیں؟ نمبر 1 انہ یمشی فی الناس، کہ یہ جو جس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، ایمان دے دی، یہ مسلمان، یہ مومن، یمشی فی الناس بالنور، یہ لوگوں میں چلتا ہے بالنور، کس کے ساتھ؟ نور کے ساتھ، روشنی کے ساتھ. وہم فی الظلم، اور وہ تاریکی میں ہیں. کافر کہاں ہیں؟ تاریکی میں. فمثلہ ومثلہم، تو اس کی مثال اور ان کی مثال کمثل قوم، اس قوم کی مثال کی طرح ہے، اظلم علیہم اللیل، جن پہ رات چھا گئی. فضلوا، تو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، راستہ نہیں مل رہا ان کو، رات کی وجہ سے ان کو راستہ، جس راستے پہ چل کے آگے سفر جاری رکھنا ہے وہ راستہ نہیں مل رہا، رات بہت تاریک ہے. ولم یہتدوا للطریق، ان کو سیدھا راستہ نہیں مل سکا، سیدھے راستے کی جانب رہنمائی نہ مل سکی. وآخر معہ، اور ایک اور آدمی ہے، معہ نور، جس کے پاس روشنی ہے، یمشی بہ فی الطریق، وہ اس روشنی کے ذریعے راستے میں چل رہا ہے، ویراھا، اور راستے کو دیکھ رہا ہے، ویرا ما یحذرہ فیہا، اور ان چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے جن سے اس راستے پہ چلتے ہوئے بچنا ہے. سیدھا راستہ بھی اس کو دکھائی دے رہا ہے، اور راستے کے دائیں بائیں سانپ، بچھو، ڈاکو، چور، ان کے اوپر بھی اس کی نگاہ ہے، وہ بھی اس کو نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو نور دے دیا ہے. تو یہ ہے جی پہلا مطلب اس آیت کا، کہ وہ لوگوں میں چل رہا ہے نور کے ساتھ، جبکہ لوگ کس میں ہیں؟ تاریکی میں. لوگ تاریکی میں ہیں، ان کو جنت کا راستہ دکھائی نہیں دے رہا، جبکہ یہ لوگوں میں چل رہا ہے نور کے ساتھ، اس کو جنت کا راستہ دکھائی دے رہا ہے، اس کو حق کا پتہ چل رہا ہے. وثانیہا، اور دوسری چیز جس پہ یہ آیت مشتمل ہے وہ کیا ہے؟ انہ یمشی فیہم بنورہ، کہ وہ ان لوگوں میں چل رہا ہے اپنے نور کے ساتھ، اپنی روشنی کے ساتھ. فہم یقتبسون منہ، تو وہ اس سے نور حاصل کرتے ہیں، اس سے نور لیتے ہیں. لحاجتہم الی النور، کیونکہ ان کو بھی روشنی کی ضرورت ہے، نور کی ضرورت ہے، تو وہ نور اس سے لیتے ہیں، معلومات اس سے لیتے ہیں، مسئلے اس سے پوچھتے ہیں، توحید کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، جنت کے بارے میں، شریعت کے بارے میں. تو یہ ان کی رہنمائی کرتا ہے. وثالثھا، تیسری چیز جس پہ یہ آیت مشتمل ہے وہ یہ کہ انہ یمشی بنورہ یوم القیامت علی الصراط، کہ وہ آدمی اپنے اس نور کے ذریعے، اپنی اس روشنی کے ذریعے قیامت کے دن چلے گا. علی الصراط، کس کے اوپر؟ صراط کے اوپر، پل کے اوپر، راستے کے اوپر. اذا بقی اہل الشرک والنفاق فی ظلمات شرکہم ونفاقہم، جب اہل شرک، اہل نفاق، شرک کرنے والے، دنیا میں منافقت کرنے والے اپنے شرک اور اپنی منافقت کی تاریکیوں میں رہیں گے، تو یہ دنیا میں بھی نور کے ساتھ چل رہا ہے، روشنی کے ساتھ چل رہا ہے، اور آخرت میں بھی اس نور کے ذریعے کدھر جائے گا؟ پل صراط کو کراس کرے گا، جنت کی طرف جائے گا. جبکہ وہ لوگ کفار، مشرکین، منافق، وہ کس میں رہیں گے؟
وہ تاریکی میں رہیں گے۔ یہ جو آخری چیز بتائی ہے امام صاحب نے، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو لے کر جاؤں گا سورہ حدید کی طرف۔ کہاں لے کر جاؤں گا؟ سورہ حدید آیت نمبر 12 اور 13، سورت کا نام۔ ہاں جی ہاں، یہ سورہ حدید ہے، آیت نمبر 12 اور 13۔ اس سے ہم نے سمجھنا ہے، یہ آیت جو بھی ہم پڑھ رہے تھے اس کے تیسرے پوائنٹ کو ہم نے سمجھنا ہے، کہ جس میں امام صاحب نے کہا ہے کہ یہ آدمی اپنے نور کے ذریعے روز قیامت چلے گا، اور جبکہ کفار اور منافقین کس میں رہیں گے؟ اندھیرے میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے بھی اور ان کی دائیں جانب بھی۔ یہ نور ان کو کدھر لے کے جا رہا ہوگا؟ جنت کی طرف۔ تو ویسے تو تاریکی ہوگی، ویسے کیا ہوگی؟ تاریکی ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، لیکن یہ مومن مرد جو ہے، مومن جو عورتیں ہیں، ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا، ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، اور ان سے اس موقع پہ کیا کہا جائے گا؟ بشراکم، آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الیوم، آج کیا خوشخبری ہے؟ کہ جنات، آپ لوگوں کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، تم نے ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے عظیم کامیابی، یہی ہے عظیم کامیابی، یہ ہے اصل کامیابی، کہ آپ کے بچے روز قیامت جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں چلے جائیں، اور آپ خوش ہیں کہ دنیا میں جناب میں نے ان کو بڑا آفیسر بنا دیا، میں نے وہ کر دیا، یہ کر دیا، اور یہ بھول گئے کہ آپ کا بیٹا تو شرک کرتا ہے، وہ تو بدعات کا ارتکاب کرتا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے توحید کسے کہتے ہیں، شرک سے کیسے بچنا ہے، بدعات سے کیسے بچنا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سود سے دور رہنا ہے، اور آپ ایسے ہی آپ خوش ہوتے پھر رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، میرے بچے کامیاب ہو گئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہے حقیقی کامیابی، یہ ہے عظیم کامیابی۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں، یعنی کہ حقیقی کامیابی پھر کیا ہوئی؟ کہ روز قیامت آپ کے بچوں کو کیا مل جائے؟ نور مل جائے، جس کی روشنی میں وہ جنت میں جا سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انظرونا، ہمارا انتظار کرو، کیوں جلدی جلدی جا رہے ہو؟ کیونکہ یہ منافق روز قیامت شروع میں اہل ایمان کے ساتھ ہی ہوں گے، کیونکہ بظاہر کیا تھے؟ مسلمان، تو روز قیامت شروع میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، پھر اس کے بعد جو اہل ایمان ہوں گے ان کو نور مل جائے گا، وہ نور کی روشنی میں جنت میں جا رہے ہیں، اور یہ حیران پریشان کھڑے ہیں۔ اب ایمان والوں کو وعدے دیں گے بھائی ٹھہرو، ہمیں بھی لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہی تھے دنیا میں، کٹھے ہی ہم نمازیں پڑھتے تھے، حج بھی ہم نے کٹھے کیا تھا۔ تو کہیں گے للذین آمنوا انظرونا، ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، تمہارے نور میں سے کچھ ہم بھی لے لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم، تو ان منافقین سے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، اپنے پیچھے واپس جاؤ، فالتمسوا نورا، تو پیچھے جا کر نور کو تلاش کرو۔ اچھا، پیچھے جاؤ، پیچھے جا کے نور کو تلاش کرو، اس کے دو مطلب بیان کیے علماء تفسیر نے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ میدان حشر میں وہاں پہ جاؤ جہاں پہ جنت کے سرٹیفکیٹ تقسیم ہو رہے ہیں اور جہنم کا اعلان ہو رہا ہے، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، وہاں سے ہمیں یہ نور ملا تھا، تم بھی وہاں سے لے کر آؤ۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جاؤ، واپس سے نور ادھر ملتا ہے، جس نے وہاں ایمان کو قبول کیا، قرآن کو قبول کیا، وہاں جس کو نور ملا اسے یہاں نور ملے گا، اور جس نے وہاں نور سے اعراض کیا وہ یہاں پہ بھی نور سے محروم رہے گا۔ تو کہیں گے، وہ کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، اپنے پیچھے واپس جاؤ، فالتمسوا نورا، وہاں جا کے نور کو تلاش کرو، فضرب بینہم بسور، ان کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی، لہو باب، اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ،
اس کے اندرونی جانب رحمت ہوگی جدھر اہل ایمان ہوں گے، وظاہرہ، اور اس کی ظاہری جانب جدھر منافق ہوں گے، من قبل العذاب، ادھر کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا۔ اچھا آگے دیکھیں، ینادونہم، یہ منافقین اہل ایمان کو وعدے دیں گے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ایک ساتھ ہم نمازیں پڑھتے تھے، ایک ساتھ ہم حج کرتے تھے۔ قالو، تو اہل ایمان کہیں گے بلا، تمہاری یہ بات ٹھیک ہے، تم ہمارے ساتھ ہی تھے، کلمہ تم نے پڑھا تھا، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن پھر خود ہی تم نے اپنے آپ کو منافقت کے فتنے میں ڈال لیا، وَتَرَبَّصْتُمْ، تم انتظار کرتے رہے، کس کا؟ مسلمانوں کے شکست کھانے کا، وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک کرتے رہے اسلام ایمان پہ، اللہ کے رسول پہ، قرآن پہ علیہ الصلوۃ والسلام، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِی، اور تمہیں تمہاری آرزوؤں نے دھوکے میں رکھا، تم بس یہ خواب دیکھتے رہے کہ مسلمان آج ختم ہوئے، کل ختم ہو جائیں گے، اور پھر ہم واپس دوبارہ سے غالب آ جائیں گے، کفر پہ پکے ہو جائیں گے، جب تک ان کی قوت ہے ہم منافق بنے رہتے ہیں۔ حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، موت آ گئی تمہارے اوپر، وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں آخری وقت تک سب سے بڑے دھوکے باز نے دھوکے میں مبتلا کیے رکھا، یعنی کہ ابلیس نے، شیطان نے۔ تو دیکھیے یہاں پہ یہ عظیم نور، یہ نور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے نا، کیا اے اللہ نور کر دے میری دائیں جانب، میری بائیں جانب، میرے آگے، میرے پیچھے۔ آپ کی یہ لمبی دعا ہے، یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس آیت کا کچھ حصہ اب بھی باقی ہے، لیکن اگر میں اسے شروع کروں گا تو مکمل نہیں کر سکیں گے، اس لیے انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو آئندہ درس میں ہوگی۔ تو اب آپ سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں علم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، احادیث کے ساتھ جوڑے رکھے، اور اللہ تعالی دنیا میں بھی ہمیں نور دے اور آخرت میں ہمیں نور دے، نہ یہاں پہ اللہ ہمیں نور سے محروم رکھے، نہ وہاں پہ نور سے محروم رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔